آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے، جو نعمتوں کو زوال سے بچاتا ہے اور جو دل کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں نماز شکرانہ کی۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم پر دن رات برس رہی ہیں۔ ہماری سانسیں، ہماری صحت، ہمارا ایمان، ہماری اولاد اور ہمارا رزق، یہ سب اسی کا کرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ نماز شکرانہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کی نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی بڑی کامیابی حاصل کریں، شادی ہو، اولاد پیدا ہو، بیماری سے شفا ملے یا کوئی بڑی پریشانی ٹل جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے نماز شکرانہ۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک خاص دعا بھی شیئر کروں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شکر صرف زبانی الحمدللہ کہنا نہیں۔ شکر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا، قلب کا شکر، دل سے ماننا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا، زبان کا شکر، زبانی تعریف کرنا۔ تیسرا، عمل کا شکر، نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کرے اور شام کرے اور کہے، اللہم ما بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اس نے اس دن اور رات کا شکر ادا کر لیا۔ شکر کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہوتا ہے۔ نماز شکرانہ ایک مستحب نفل نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں، بلکہ بہت بڑا ثواب والا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمائی تھی۔ بعض روایت میں بدر کی فتح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی نماز پڑھی۔ بہت سے علماء کرام کے نزدیک 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا بہترین طریقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
کسی بڑی نعمت سے نوازتا ہے یا کسی بڑی مصیبت اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، تو ایک مومن کا رد عمل مغرور ہونا نہیں ہوتا۔ وہ فرعون یا قارون کی طرح یہ نہیں کہتا یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ عاجزی کی تصویر بن کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی شکر کرنے والے کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں قائم رہیں، ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہماری نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں، تو ہمیں شکر گزاری کو اپنا شعار بنانا ہوگا، اور اس کا بہترین طریقہ نماز شکرانہ ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے شکر میں گزرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود کثرت سے نوافل پڑھنا صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی بات پہنچتی یا آپ کو کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے مارے جانے کی خبر ملی تو آپ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں کے سردار کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ نماز شکرانہ نفل نماز ہے۔ اسے مکروہ وقت جیسے طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت کے علاوہ دن یا رات میں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ عام نفل نماز کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جیسے سورہ کافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھائیں اور عاجزی کے ساتھ اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، رو کر یا گڑ گڑا کر کہیں، اے اللہ، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے آئندہ بھی اپنی نافرمانی سے بچنے
اور شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔